السلام علیکم، پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ مسرور خان۔ ناظرین، دنیا میں جو صورتحال خاص طور پہ کرونا وائرس کے بعد جو ہے وہ جو تبدیل ہوئی ہے وہ آج تک جو کی تو ہے، بلکہ اس میں متواتر جو ہے وہ تبدیلیاں، مثبت تبدیلیاں تو کسی حوالے سے بھی جو ہے وہ نہیں آ رہی ہیں، اللہ اس کے کہ جو ہے وہ کچھ خبریں ایسی ہیں کہ مختلف ویکسین جو ہے وہ تیار ہو گئی ہیں یا مختلف ادویات پہ جو ہے وہ تجربات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ تھا وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ کم و بیش اسی طریقے سے جاری ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا ایک امپیکٹ جو ہے وہ آ رہا ہے یا مشکلات میں جو مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے وہ یقیناً ترقی پذیر ممالک میں ہے، جہاں لوگ مسلسل جو ہے وہ عطاف کا شکار ہیں اور یہ مشکلات جو ہے ان کی زندگی میں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تاہم حکومت کی طرف سے یا جو مخیر حضرات کی طرف سے یہ تمام تر حالات میں لوگوں کو چلانے کی اب جو ایک کوشش ہے وہ مسلسل جاری ہے، اور اس وقت تک پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ یا کوئی پینک نہیں آیا، ورنہ عمومی طور پہ جو تصور کیا جا رہا تھا ان تمام حالات سے پہلے وہ یہی کیا جا رہا تھا کہ زیادہ عرصہ جو ہے وہ اس قسم کا لاک ڈاؤن جو ہے وہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں برداشت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایک بڑی آبادی ہے جو روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ روز کمانے کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کی چلتی ہے۔ لہٰذا یہ بہت مشکل تھا کہ ان حالات میں ان افراد کو جو ہے وہ گھر میں قید کر کے رکھا جاتا، لیکن وہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی جو کہا جا رہا تھا کہ بھوک سے کوئی نہیں مرے گا، اور یہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ آج لوگ جو ہے وہ اپنی زندگیاں جی رہے ہیں اور اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ لاک ڈاؤن چونکہ پاکستان میں یا آپ کہہ لیں کہ جنوبی ایشیا میں اس حد تک جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا جیسا کہ لاک ڈاؤن ہم کسی ڈیولپ کنٹری سے اگر اس کا کمپیریزن کریں تو ایک واضح ڈفرینس جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ پاکستان میں آج بھی جو ہے وہ تگ دوڑ میں اپنے مصروف نظر آتے ہیں کہ کسی صورت جو ذریعہ معاش ہے وہ چلتا رہے، اور صبح کے جو اوقات ہیں جس میں نرمی کی گئی ہے اس میں بڑی واضح یہ شکل جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ لوگ آج بھی جو ہے وہ اسی حوالے سے اپنی جو تگ دوڑ ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جو ایک بڑا اہم سلسلہ تھا وہ ڈالر کے حوالے سے تھا کہ مسلسل ڈالر جو ہے اس میں انکریز نظر آ رہا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ ڈکلائن نظر آیا، ورنہ بڑی تیزی سے ایک انکریز نظر آیا، جبکہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ اس تمام تر حالات میں ہوئی وہ تھی تیل کے پرائزز کا تاریخ میں اس حد تک گر جانا۔ یہ وہ تمام موضوعات ہیں کہ جن میں ہم پہلے پروگرام کر چکے ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ خصوصی طور پہ ہم دعوت دیتے ہیں فیصل رضا عابدی صاحب کو، سابق سینیٹر ہیں اور مختلف ایک جو ہے وہ منفرد رائے رکھتے ہیں اور ایک مختلف تجزیے کے ساتھ جو ہے انہوں نے ہمیں آج پھر جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم فیصل جی۔ وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا اور آپ کے ادارے کا۔ فیصل، سب سے پہلے تو آپ جو ہمارے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سینیٹر کبھی سابق نہیں ہوا کرتا، ونس اے سینیٹر آلویز سینیٹر۔ ہاں، سابق پارلیمنٹیرین اپنی جگہ درست ہے، لیکن پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹرمنالوجی جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ سابق لگانا ان پہ فرض ہے، بیچ میں بھول جائیں گے، بیچ میں یہ سابق وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ مطلب ایک قانون نہیں پڑھ لیں، کم سے کم قانون پڑھ لیں۔ کوئی باہر جا کے اگر کسی کو سابق سینیٹر کہہ دیا تو لوگ ان کو سب سے پہلے پوچھیں گے کتنی جماعت پڑھے ہو۔ بالکل ایسے ہی آپ درست کروا رہے ہیں۔ چلیں آگے آ جائیں۔ چلیے اب کرونا کی جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں۔ جو صورتحال جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ آپ سے ہمارے پہلے جو گفتگو ہوئی اس میں جو ہے وہ آپ کا یہ کنکلوژن تھا کہ یہ 10-15 دن میں جو ہے وہ یہ چیز کنکلوڈ ہو جائے گی، لیکن ابھی جو حالات بتا رہے ہیں یا مختلف آراء جو آ رہی ہیں ابھی تو اگلے ماہ کا نہیں پتا، اور اگلے جو چند ماہ ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں، میں نے کہا تھا کہ یہ کنکلوڈ تو ہو گیا بھائی، جہاں سے اس کا مرکز تھا ووہان، وہاں سے تو ریورس ہو گیا نا، وہاں تو بغیر ماسک کے اور زندگی رواں دواں ہو گئی ہے۔ مرکز تو وہی تھا نا؟ نہیں، بالکل مرکز وہی تھا۔ ہاں، اب باقی جو چل رہی ہے وہ تو خیر امیٹیشن ہے، اس میں کیا بار بار بحث کروں۔ اب تو ملینز کے اندر لوگ خود امریکہ میں نکل آئے مظاہرے کرنے کے لیے۔ ابھی تو پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بہت اسپائک مارے گا اور ابھی حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، اور آپ خود بھی کہتے تھے کہ اس کا مرکز جو ہے وہ کبھی نہ کبھی جا کے پاکستان اور ایران بنے گا، آخر میں بنے گا، لایا جائے گا۔ یہ پلان ہے، اس پلان کے تحت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پلاننگ جو ہے مختلف ملکوں میں، ملکی عرب کے اندر یہ بادشاہوں کے درمیان کھیلے گا، ہمارے اندر یہ ایران اور ہمارے ہاں جو ہے یہ چپکلش اور انارکی کی طرف لے کے جائیں گے، کیونکہ ایک اور یہاں پر بھی ایک ان کا مائنڈ سیٹ چل رہا ہے۔ یہ لایا جائے گا، آئے گا نہیں، لایا جائے گا۔ ابھی تک دیکھیں، آپ کے میڈیا یہ کہتا ہے کہ باہر سے وزٹرز آئے اور ان کی وجہ سے یہاں پر آیا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ متاثر لوگ یہاں آئے۔ ابھی تک یہ وائرس نہیں آیا یہاں پر، متاثرہ لوگ آئے۔ ہمیں یہ اپنی لینگویج کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم نے خوف اعراض پھیلانا ہے تو یہی تو دنیا کا ایجنڈا اس وقت چل رہا ہے۔ اگر یہ خوف اعراض پھیلا لیں گے تو میں آپ کو یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ 10 سال تک آپ اس خوف اعراض سے نہیں نکل پائیں گے۔ سوشل ڈسٹینس کا مطلب ہے آپ نے ہر ایک آدمی کو الگ الگ تنہا کر دیا۔ انسان کی کہنا نہیں چاہیے لیکن کہہ دینا چاہیے کہ انسان کی اوقات قدرت نے دکھا دی کہ یہ تھی اوقات۔
नहीं पाकिस्तान में तो, लेकिन इसका जो एक अमली नमूना है वो हम उस तरीके से नहीं देख सके। सोशल डिस्टेंसिंग का जरा सी नरमी होती है और हम देखते हैं जरूरत भी नहीं है भाई, मैंने हो जाता है, मैंने एक वीडियो किसी स्टोर की चलती है, उसके बाद वो पूरे स्टोर की तमाम ब्रांचेस जो है वो सील हो जाती हैं। लेकिन हम कल्चर को तो चेंज नहीं कर सकते, पाकिस्तान की डायनामिक्स डिफरेंट है। मैं आपको बताऊं कि अकल दी है अल्लाह ताला ने। जहां जिस मुल्क के अंदर 30 दिन तक इसका पता ही नहीं था, इसने उस शहर की सरहद को नहीं क्रॉस किया। वुहान 1 करोड़ 18 लाख की आबादी, सिर्फ 80,000 के अंदर ये कोरोना पाया गया। तो इसका मतलब कि ये खाया जिसने उसको लगा है। अगर ये उड़ के लगना होता, हवा से लगना होता, ये दरवाजे साफ कर रहे हैं, शीशे साफ कर रहे हैं, अजीब लोग हैं यार, ये इस तरह लगना होता तो कम से कम 1 करोड़ के अंदर कोई। माहिरीन तो यही कह रहे हैं ना। तो भाई मैं तो आपको इसका फैक्ट बता रहा हूँ ना। माहिरीन कौन है आपके, ये कौन से माहिरीन है? पूरी दुनिया के, पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक के माहिरीन जो है उनका यही ख्याल है। कहाँ कह रहे हैं? कि सिर्फ टेलीविजन पे कह रहे हैं। ओके, पाकिस्तान में तो वो डॉक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। भाई इन्हीं डॉक्टरों से पूछ लो कि ये आप लोग की क्या काबिलियत है कि 3 दिन पहले मस्बत था और बाद में 1400 लोगों को मनफी हो गया। क्या थी आपकी काबिलियत? कौन सी काबिलियत है आपकी भाई? किस चीज पे आपने टेस्ट किया है? कौन पकड़ेगा इनका गिरेबान? 1400 लोगों को यहां पर इन्होंने जलीलो ख्वार कर दिया। किस किट के जरिए इसको चेक किया था जो 3 दिन बाद मनफी हो गया, बशमूल सिंध के एक सूबाई वजीर के? क्या हुआ ये पाकिस्तान के अंदर? कौन पूछेगा पाकिस्तान में इन डॉक्टरों से? बिठाओ ना मेरे सामने, लाओ, मैं पूछता हूं कि भाई आपके पास है, होंगे, मैं तो नहीं मना कर रहा, बाहर से आए ये कह सकते हैं आप, यहां परवान चढ़ रहा है ये गलत है। नहीं, अब लोकली ट्रांसमिट तो हो रहा है ना। नहीं हो सकता ना, मैं आपको यही तो तजिया दे रहा हूं। हो रहा होता तो वुहान के अंदर कम से कम 10% लोगों को तो होता, जो कि तकरीबन 10 लाख लोग बनते हैं। 80,000 को क्यों हुआ है? वहां पे अननोन था 30 दिन तक। ये तो 7 फरवरी को बताया गया कि ये कोविड-19 है, इसका नाम कोरोना है, ये वायरस है। उसके बाद चाइना के अंदर तो एक थ्योरी ये भी है, आप जैसे कहते हैं कि अमेरिका में जो है वो कोई वायरस नहीं है, वहाँ कोई मरा नहीं है, वहाँ के हालात बिल्कुल ठीक हैं। अभी वो लेकिन ये थ्योरी भी है कि चाइना में जो है वो तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्होंने जो है वो इसको कंट्रोल किया। मैंने आपको पहले दिन कहा है 3 मुल्कों में बाकायदा इंजेक्ट किया गया है, चाइना, ईरान और इटली। बाकी वहाँ पे देखें जो पैसेंजर्स आते हैं, जो विजिटर्स आते हैं, इटली में तो ये है ना कि यूरोप की सरहद एक सड़क के बाद दूसरे मुल्क की सरहद है, तो विजिटर्स तो होंगे ना। तो जिसने खाया और जो ट्रैवल करके गया वो अपने साथ ले गया, इतनी सी बात है। ये उड़ के लगना, फिर के लगना, ये मतलब कोई जाहिलाना बात है, कोई तुक होती है इस चीज़ की। भाईजान सीधी सी बात मैं आपको ये बताऊँ कि जिस दिन आपके यहाँ प्लान है इंजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इंजेक्ट नहीं किया जाएगा तो आपको खौफ कैसे चढ़ेगा? में आ जाते हैं ना। खौफ नहीं चढ़ेगा तो आप वैक्सीन की तरफ कैसे जाएंगे? मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूं ये वैक्सीन की तरफ लेके आएंगे, और जिस दिन वैक्सीन आएगी खोल देंगे। दुनिया के 40 मुल्क वैक्सीन बना लें, वो डिस्क्वालीफाई है। जिसने वायरस बनाया वैक्सीन उसी की चलेगी। बिल गेट, आज अल्लाह ताला ने उसके साथ क्या किया? ब्राजील्स के अंदर उसको मुंह पे थप्पड़ पड़े हैं ना। तो कुछ ऐसे बहादुर लोग भी हैं जो इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाकायदा। तो कहने का मतलब ये कि मुल्क में खौफ इतना फैलाएं कि अल्लाह ना करे कल को आ गया कोई सेटिंग कर रहा हूं ना कि पाकिस्तान में आप कह रहे हैं इसका टारगेट होगा, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए जाएंगे? यहां तो आज तक लिए जाएंगे ना। जिस दिन मीडिया के स्टूडियो में बैठे हुए ये एंकर खलाई लिबास में नजर आना शुरू हो जाए ना, आप समझ जाना कि अब आया है। और यही कह सकता है आदमी से ज्यादा क्या? ये इतना लंबा ड्यूरेशन आपको मिला है, इसमें क्या तैयारी हो सकती थी? इसको कैसे रोक सकते थे? हुकूमत के जो हुकूमती इक़दामात हैं वो क्या होने चाहिए थे? हुकूमत देखें, मेरी बात सुने, आपने आलमी दुनिया के साथ चलना है ना, अलग तो चलना नहीं। अगर आप अलग चलेंगे तो यहाँ पर अगर 1 महीने बाद कोई इंजेक्ट करना है तो वो तो अगले दिन इंजेक्ट कर देंगे। ये आलमी ताकत है। उन्होंने तो खौफ फैलाना, उन्होंने तो खौफ से निकलने नहीं देना ना लोगों को वैक्सीन तक, वरना उनका तो एजेंडा ही फेल हो गया। मैं ये कह रहा हूँ एक चीज़ तो मान जाए ना आपकी, इंजेक्टेड है। अब तो अमेरिका चाइना पे इल्ज़ाम रख रहा है, चाइना अमेरिका पे रख रहा है। इंजेक्टेड तो कंफर्म हो गया ना। मेरी अकल तो एक अलग चीज़ सोच रही है जो आप लोग नहीं सोच रहे। WHO कहता है कि अभी तक की जो रिसर्चेज हुई हैं उसकी बुनियाद पर वो उनके जो कमेंट्स हैं वो यही हैं कि अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली कि इसको जो है वो इंजेक्ट किया गया। तो फिर आसमान से आ गया फिर है? मतलब फिर आप बता दें कैसे? WHO से कोई बैठ के ये तो पूछे चलो इंजेक्ट नहीं किया गया, तो आप बता दें फिर कैसे आ गया? आपका तो काम है ना कि मतलब ये इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप खुद कह रहे हैं कि उससे हटके कैसे चला जा सकता है? गुजारिश सुने, मैंने तो आपको एक दलील दी है ना, इस दलील को रद्द करने के लिए दलील चाहिए ना। मैंने तो आपको दलील दी है कि 80,000 लोगों में फैला, वहाँ जहाँ आबादी 1 करोड़ 18 लाख थी, और वहाँ पर जो है अब क्लियर हो गया, अब वहाँ पर जिंदगी रवां दवाएं। अब ये जो आने वाला वक्त है उसके लिए क्या करेंगे? मैं जो बता रहा हूँ आने वाले वक्त में, वो अहम तरीन बात सुनिए। मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब मैं वाकई पिछले 20 दिन से ये सोच रहा हूँ कि दुनिया में वो कौन सी ताकतवर शख्सियत है जिसने 1.5 महीने से दुनिया बंद कर रखी है। उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाएं आप, वो कौन है? नंबर 2,
इस वक्त पूरी दुनिया में हर सरहद मिट गई है, एक ही कानून चल रहा है, मास्क पहनो, सैनिटाइजर से हाथ धो, घर के अंदर रहो, सोशल डिस्टेंस रखो। इवन के तमाम मुल्कों की सरहदें इस वक्त रश हो गई हैं। अब सिर्फ एक ही मुमलिकत है, पूरी दुनिया के अंदर एक सल्तनत चल रही है, उसका एक हाकिम चल रहा है। वो कौन है? सल्तनत तो अब एक है ना, हर जगह यही चल रहा है ना, अंदर रहो, बाहर नहीं निकलना, ये लग जाएगा, मर जाओगे, वैक्सीन आएगी फिर निकलना, वैक्सीन के अलावा जो निकलेगा उसको बैन कर देंगे, यही चल रहा है ना दुनिया में। तो इस वक्त दुनिया सिर्फ एक सल्तनत, किसी एक शख्सियत की सल्तनत बनी हुई है, और ये पूरी सल्तनत का एक ही हाकिम है, जो ना किसी मुल्क का सदर है, ना किसी मुल्क का वजीर आज़म है, ना ही कोई मुल्क है। ये तो आलाकार है ना, अमरीकी सदर तो उनका आलाकार है ना, उन 7 दिमागों का आलाकार है, जो वर्ल्ड बैंक भी हेड करते हैं, जो WHO भी हेड करते हैं, जो एमनेस्टी भी हेड करते हैं, जो IMF भी हेड करते हैं, जो सैटेलाइट भी हेड करते हैं, ये वही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, सोचना अब आपने ये है कि पूरी दुनिया को जो बंद कर दे, उस शख्स की या उस शख्सियत की ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए एक रिसर्च जारी है, उस पर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। नहीं, वो निकलेंगे कैसे? कौन निकलेंगे? ये जो आप कहते हैं, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी इसको कहा जाता है, ये आप है ना। देखिए पूरी दुनिया अगर मतलब ये निकलने की कोशिश हो रही थी ना, देख रहे थे कोलालमपुर समिट हुआ, उसके अलावा आप निकलने की जहां कोशिश करेंगे, मुसलसल जो है वो एफर्ट्स कर रहे थे, इससे निकलने के लिए नहीं निकले ना। आप जैसे निकलने की कोशिश करेंगे इनकी वैक्सीन के बगैर, ये आपको इस तरह इंजेक्ट करेंगे 8 से 10 दिन के अंदर कि आप के ये होगा, आप उन लोगों को पकड़ते फिर रहे होंगे कि इसने कहा था निकल जाओ, इसकी वजह से मर गए, ये ब्लेम गेम चलेगा। लेकिन जो ताकत है वो आपको उस वक्त तक नहीं निकलने देगी जब तक वैक्सीन पे नहीं लाएगी। असल इसका एजेंडा वैक्सीन है, जिसके बाद दुनिया की सल्तनतों की सरहदें खुद ही तकसीम होती हुई नजर आएंगी। हो गया कि आपकी बात मैंने इस दौर में कि ये जो है वो इंजेक्ट किया गया, ये आ गया। अब मजीद जो है वो खतरात जो है वो लाख हो सकते हैं, मुस्तकबिल में पाकिस्तान को मजीद मुश्किलात होंगी, बचेंगे कैसे, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स? देखें, अगर यहाँ इंजेक्ट होना है आगे, तो अब उसके जो है वो आपको उसकी तैयारी करनी है। अगर सियासी क़यादत की बात कर ले तो सियासी क़यादत नहीं, ये तो अगर पूरी दुनिया में नहीं फैला होता तो फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से भाग गए होते, तो निकलेंगे भी नहीं। इनका काम ही नहीं है निकलना, ये आवाम से सिर्फ वोट मांगने के लिए निकलते हैं। बाकी तो इनकी लूट खसूट आगे मैं इंशाल्लाह लेके आ रहा हूँ, आपको मैं पूरा बताऊंगा कि ये कौन कितना कमा रहा है, किस की कौन सी फ्रंट लाइन कंपनीज हैं। ये अभी भी ये आवाम दे वोट, इनको कोई इशू नहीं है। आवाम को लगा दिया इन्होंने राशन के ऊपर, पैसे की एक भीख के ऊपर, चलो वो भी लग जाओ यार। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि आलमी एजेंडे का ये हिस्सा है। पीपल्स पार्टी ने सिंध को लॉकडाउन की तरफ तेजी से लेके गई, इसलिए कि ऊपर से जो हुक्म आया था वो इतना ही था। कितना ऊपर से? इतना ही था। WHO उनकी तारीफ कर रहा है भाई, सुबह दोपहर शाम तारीफ कर रहा है। मैं तो कहता हूँ इनको सर का खिताब दे दो ना, जैसे माजी में देते आइए, यहाँ पर गोरे देते रहे ना सर का खिताब, इनको भी देना चाहिए। इन्होंने जिस तेजी से लॉकडाउन किया, और इनको हुक्म हुआ सिर्फ लॉकडाउन तक रहना। आप खुद कह रहे हैं कि WHO को जो इंटरनेशनल जो रूल ऑफ बिजनेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, कैसे वो तो आपको दुनिया के साथ तो चलना है ना। लेकिन वो WHO से मैं पर्सनैलिटी पे नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने जिन को उस वक्त कोरोना दिखा के लॉकडाउन किया था, वो 3 दिन बाद सारे मनफी हो गए, बशमूल आपके वजीर के। तो इस झूठ पे गिरेबान में किसका पकड़ूं जाके? जायरीन आ गए, सारे आ गए, जायरीन ने फैला दिया, जमाती तबलीगी जमात ने फैला दिया, फला ने फैला दिया, सब नेगेटिव। क्या करें फिर? अब 3 दिन भर्ती कर लेते हैं, जिसको नज़ला जुकाम होता है, कोरोना हो गया। और ये जो 250 आदमी कह रहे हैं कि इस जो अमवात हुई हैं, अभी मैं वो डिप्टी डायरेक्टर हैं कोई बल्दिया की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कह रही हैं 365 लोग मरे, उसमें एक भी कोरोना से नहीं मरा। तो अब किधर जाएं यार, किसकी सुने? होंगे, लेकिन मेरे जानने वालों में अभी तक कोई नहीं निकला, उनके जानने वालों में भी कोई नहीं निकला। मैं तो पूछता हूँ ना, मेरा तो एक सर्किट है, अभी तक मेरे जानने वालों में नहीं निकला। होगा, मैं मना तो नहीं कर रहा, इनकार तो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप आगे की तैयारी करें। जो दुनिया का तैयारी क्या होगी? मैं तो सियासतदानों से भी पूछ के देख लिया, जो तैयारी क्या होगी? 15 साल में एक अस्पताल नहीं बनाया, टीवी पे बैठ के टसवे बहा रहे हैं। 15 साल इन्होंने एक अस्पताल नहीं बनाया, एक बेड का इजाफा नहीं किया। ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इसकी तैयारी अब इन्हीं से पूछें। तो हुक्मरान है, मैं तो हुक्मरान नहीं। चाइना को फॉलो करें, उन्होंने क्या किया तो उसको फॉलो करें। जहाँ बेस सरहद नहीं क्रॉस कर सका ना, लेकिन बहरहाल उन्होंने ट्रीटमेंट तो किया है ना लोगों का, इसको रोका तो है ना आगे बढ़ने से। गोश्त में डाला, वहाँ पे चिमकादड़ में डाला, मुर्गी में भी डाल सकते हैं, दुम्बे में भी डाल सकते हैं, बकरे में भी डाल सकते हैं, तो डाल सकते हैं। इंजेक्ट तो ये गोश्त में ही किया जाता है। आज तो खबर आई है कि बिल्लियों में भी जो है वो कोरोना निकल आया है। यार कोरोना निकल आया तो बिल्ली मर गई होगी, फिर उसको रख के देख लें। आज जितनी मेडिसिन बनती है दुनिया की, जितने तजर्बे होते जानवरों पर ही हैं। बिल्कुल होते, ठीक है ना। तो आपको इस पे सबसे ज़्यादा तवज्जो इंसानों से ज़्यादा जानवरों पर रखनी पड़ेगी।
نہیں جانوروں میں نکلنا شروع ہوا نا آپ کو اس چیز کا جو ہے وہ ایک بات بہرحال ملال تھا کہ جانوروں میں کیوں نہیں میں نکلنا. اس طرف جائے بجائے ایک بات پوچھوں آپ سے. میں نے اس پورے سینیریو میں ایک کام کرنا تھا. میں نے وہ کام کرنا تھا جس سے میری ملک کی معیشت اس حد تک اسٹیبل ہو جائے کہ جب کھلے دنیا تو جو 30-35 ملکوں نے فارغ ہو جانا ہے نا, اس میں کم سے کم میرے ملک کا نام نہ ہو. میں وہ کوشش کر رہا ہوں. یہ میڈیکیشن کیا ہے یہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, یہ ڈاکٹر سے پوچھیں آپ. ویسے میرے خیال میں اس کرونا کا علاج جو ہے وہ 2 پیناڈول صبح, 2 دوپہر اور 2 شام ہے, دیٹس آل. اور کچھ تو نہیں, یا پیراسیٹامول ہے, اور تو کچھ نہیں. عمومی طور پہ جو ڈاکٹرز کی رائے ہے وہ بھی مختلف نہیں ہے آپ کی اس رائے سے. عمومی طور پہ ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں 2% جو ہے وہ کیجویلٹی ریٹ ہے, اس سے زیادہ ہے نہیں. 2% جو ہے وہ اس کی وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے. اگر 98% ہو بھی جاتا ہے ان ڈاکٹر سے کہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ہزاروں ریکور ہو گئے, تو آپ ذرا پریس کانفرنس کر کے یہ تو بتا دیں کہ آپ نے ان کو میڈیسن کیا دی تھی جس سے وہ ریکور کر گئے. یہ جاننا چاہتے ہیں ہم. اب تک جتنے لوگوں سے بات ہوئی جن کو کرونا تھا, کیا ہوا, ان کو لٹا دیا بس, ختم. بس آئسولیشن جو ہے وہ, آئسولیشن نہیں, میڈیکیشن بالکل ہوئی ہوگی. اس کے بغیر یہ کیسے جائے گا وائرس؟ جب تک وائرس پیٹ میں نہیں اترے گا اور پھر یورین اور اسٹول سے پاس آؤٹ نہیں ہوگا, اس وقت تک تو وائرس نہیں ختم ہو سکتا نا, کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا. تو میڈیسن مسٹ ہے. ان سے یہ پوچھا آپ نے میڈیسن کیا دی ہے. ایک مختصر سے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور بات کے اس کے علاوہ جو موضوعات تھے جس پہ ہم اس سے پہلے پروگرام میں ڈسکس کرتے رہے ہیں, ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت موجودہ جو دنیا بھر میں کرونا وائرس کی صورتحال ہے اور ہماری گفتگو جاری تھی. فیصل رضا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یقیناً کرونا وائرس جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ملٹیپل ایسی جو ایشوز ہیں وہ اس وقت جنریٹ ہوئے ہیں اور وہ ان کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مہنگائی, بے روزگاری, جاب لیسنس, مطلب ایک انبار ہے ایشوز کا جو اس وقت جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. اور یہ فیصلہ کرنا بھی باقی ہے کہ یہ حالات بہتر ہونے کے بعد, اس لاک ڈاؤن کے بعد دنیا کی صورتحال کیا ہوگی. کہا جا رہا ہے کہ دنیا کا ماڈل ہی جو ہے وہ چینج ہونے والا ہے. فیصل, آپ نے ذکر کیا کہ دنیا کی کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے, ڈالر جو ہے وہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کرونا وائرس سے جو ہے وہی انٹر لنک تھی کسی نہ کسی حد تک. وہی نیو ورلڈ آرڈر ہے, اس کے تحت دنیا کنٹرول ہو رہی ہے, کچھ شخصیات دنیا کو کنٹرول کر رہی ہیں. یہ تمام وہ گفتگو تھی جو ہم پہلے کر چکے ہیں. پاکستان میں ہم نے دیکھا گزشتہ ایک ہفتے میں ڈالر میں مسلسل ڈکلائن آ رہا ہے. آج بھی 38 پیسے جو ہے وہ ڈکلائن ہمارے سامنے آیا. ہاں بالکل, اور اس کو یہ وجہ بتاتے ہیں کہ IMF نے قسط مؤخر کر دی. دوسری وجہ بتاتے ہیں کہ سپورٹنگ فنڈ کرونا سے جو ہے نا ڈالر کی آمد متوقع ہے. یہ پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے کہ متوقع پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گر گیا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو اس کی اصل پکچر بتاتا ہوں. دنیا میں 70 ملکوں کو قرضوں کے اندر ریلیف دیا, 70 ملکوں کو, صرف پاکستان کو نہیں دیا. اور اسی طرح 70 ملکوں نے کلیم کیا کہ ہمیں سپورٹ چاہیے, کرونا سے ہماری معیشت ڈیمیج ہوئی ہے. صرف پاکستان نے نہیں کیا, 70 ملکوں نے کیا. اب چلے جاتے ہیں کرنسی ریٹس پہ, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ہم نے 15 تاریخ کو پروگرام کیا تھا. 15 تاریخ سے اب تک کا رزلٹ یہ ہے کہ رشین جو ہے 1.72 مزید ڈیویلیو ہو گیا. افغانستان کی کرنسی 0.17 ڈیویلیو ہو گئی. اس کے بعد آپ آ جائیں جی, یہ میں وہ ملک بتا رہا ہوں جو انہوں نے کلیم کیا ہے پاکستان سمیت. اوکے, تاجکستان 5.010 جو ہے وہ ڈکلائن کر گئی ڈالر کے مقابلے میں. ازبکستان جو ہے 4.529 ڈیویلیو ہو گئی ازبکستان کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں. انڈیا اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. بنگلہ دیش ڈکلائن کر گیا. حیرت, اس وقت اوپر جا رہا تھا, اب ڈکلائن کر گیا. یہ ہے وہ 15 تاریخ کے پرسنٹیج. اچھا, اس پوری دنیا میں اب 2 چیزیں مضبوط ہو رہی ہیں اچانک, ایک US ڈالر اور ایک پاکستانی روپیہ. تو بہرحال خوشائند بھائی میرے لیے تو اس سے خوشائند بات ہی نہیں ہے. میں تو کام ہی یہی کرنے آیا تھا. میں نے تو ہر صورت اس کو 154 پہ لانا ہے, بلکہ 4 روپے ان کے اوپر فائن بھی رکھنا ہے. 150 پہ لے کے آنے. انہوں نے پاکستان کو تنگ کیسے کیا اس کام کے اندر. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کو قرضے مؤخر ہونے سے آپ کی کرنسی پہ فرق آیا, یا 1.46 بلین جو آپ کو کرونا فنڈ کی صورت میں دیا رہا ہے اس سے فرق آیا, تو یہ فرق آپ پہ کیوں آیا؟ تو 70 ملکوں پہ آنا چاہیے تھا. وہ تو ابھی بھی کنٹینیو ڈیویلیو ہوتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان ڈیویلیو نہیں ہو رہا. پاکستان نے 8 روپے گین کیا. تاریخ میں پہلی بار پاکستان نے
5 سے 6 دن کے اندر 8 روپے, یعنی اسٹارٹنگ اس کی 3.8 سے تھی. 15 کو ہم نے پروگرام کیا, 16 کی صبح 3 روپے 80 پیسے روپیہ مضبوط ہو گیا. اس کے بعد 6 دن کے اندر مزید 4 روپے مضبوط ہو گیا, یعنی کہ 8.55% جو ڈیویلیو ہو رہا تھا, اب اس کی ڈیویلیوشن رہ گئی صرف 3.25, یعنی کہ آئندہ متوقع ہے کہ یہ 154 تک آ جائے گا. یہی تو وہ اصل کام ہے جو کرنا ہے. اور یہ کیوں ہوا, آپ بھی نعرہ بنائیں کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گفتگو کے بعد جو ہے یہ ڈکلائن جو ہے وہ پاکستان کو, نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ڈالر سپورٹ فنڈ آیا, آپ کو کرونا سپورٹ فنڈ آیا, ابھی تو نہیں آیا نا, آپ کے اکاؤنٹ میں تو نہیں آیا نا. اچھا, قسطیں مؤخر کر دی تو صرف آپ کی تو نہیں کی نا, 70 ملکوں کی ہیں, تو وہ تو اسٹل ڈیویلیو ہے. اب تو 11-12%, 13%, 14% پہ چلی گئی دنیا ڈیویلیو ہونے سے. یہ کاسمیٹک ڈیویلیویشن ہے جو ہو رہی ہے. آپ کو مضبوط کریں گے, یہ نعرہ باہر نہیں نکلنے دیں گے کہ اگر لاک ڈاؤن کرنا ہے تو ڈالر کا بھی لاک ڈاؤن کرو. یہ نعرہ ان کی موت ہے. آپ چاہو نا, اگر پاکستانی میری آواز میں آواز ملا دیں صرف 2 دن, تو بھائی یہ 150 سے بھی نیچے چلا جائے گا. اور جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں. ہمیں مضبوط کریں گے, دوسری طرف وہ ہمیں برباد کر دیں گے کرونا. نہیں, اب ہم پہ جو 20 ارب ڈالر چڑھائے تھے, ہم پہ جو 20 ارب ڈالر انہوں نے چڑھائے تھے ڈیویلیو کر کے, ہمارے قرضوں کی مد کے اندر جو اضافہ ہوا تھا اس میں 60% کمی ہو گئی, یعنی اب ہم پہ رہ گئے صرف $8 بلین. اگر یہ 154 پہ یہ جا رہا تھا 100-200 پہ, 250 پہ بقول آپ کے. بھائی آپ سمجھے ہی نہیں نا, تو باقی تو سب جا رہے ہیں, باقی سب جا رہے ہیں, آپ کے علاوہ کوئی نہیں جا رہا. اب دنیا میں 2 کرنسیاں مضبوط ہو رہی ہیں, ایک ڈالر, اور ڈالر اپنے آپ کو ڈیویلیو کر رہا ہے پاکستانی روپے سے, خود کر رہا ہے. آپ سمجھے نہیں میری بات کو, خود کر رہا ہے, اسی کے ہاتھ میں. یہ میرا کام نہیں ہے یہ ڈیویلیو کرنا, نیو یارک مرکنٹائل ایکسچینج سے یہ ڈیویلیو ہو رہا ہے نا, میرے سے تو نہیں ہو رہا. تو تھوڑی سی آواز اور بنائیے نا, مزہ آئے گا آپ کو. 150 تک آئیں گے, میرا ملک ترقی کرے گا, میرا ملک مضبوط ہو جائے, اس سے بڑی تو میرا تو کوئی فائدہ نہیں. اس میں میرے ملک کا فائدہ ہے نا. 20 ارب ڈالر وہ بھی بچیں گے جو اضافی چڑھنے ہم پر. 12 ارب ڈالر کا سپورٹنگ فنڈ دے نا ابھی ہمیں WHO یا ورلڈ بینک دے, اب دے. اب تو وہ قرضہ واپس کرنا ہے 1 سال بعد, جب ڈالر کہاں ہوگا, کیا ہوگا, پاکستان کو ایک مضبوط کمک تو پہچان, تو قوم کو مضبوط ہونا ضروری ہے, اس کے لیے ملک کو مضبوط. میرا نظریہ کیا تھا میں وہ بتاتا ہوں. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جس دن بھی یہ دنیا کھلے گی ویکسین کے بعد, تو ڈالر کی بائنگ انتہا پہ پہنچ جائے گی, کیونکہ LCs آپریٹ ہونی ہے, گودام خالی ہیں, آپ امپورٹ ایکسپورٹ تو کرنے نہیں دے رہے. آپ تو کہہ رہے ہیں آج بھی ڈالر کی بائنگ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے, آن لائن بائر باقی ملکوں میں دنیا میں ہو رہی ہے. ہولڈ آن. چائنیز یون ڈیویلیو ہو گیا, چائنیز یون ہو گیا, اچھا ایجپشن پاؤنڈ ہو گیا, یورو ڈیویلیو ہو گیا, ہانگ کانگ ڈالر ڈیویلیو ہو گیا, بنگلہ دیشی ٹکا ڈیویلیو ہو گیا, بحرین دینار ڈیویلیو ہو گیا, آسٹریلین ڈالر مسلسل ڈیویلیشن پہ جا رہا ہے. صرف آپ مضبوط ہو رہے ہیں. آپ نے کون سا ایسا کمال کیا, پھر آپ بتا دیں. آپ کے پاس کہاں سے ڈالر آ گئے؟ مارکیٹ بند, کام بند, ترسیلات بند, تجارت بند, کہاں سے یہ مضبوط ہو گیا؟ بینک میں کوئی پیسہ بھی نہیں آیا آپ کے. یہ ہوگا مضبوط بھائی, پاکستانی کو مضبوط کرنا ہے تاکہ جب دنیا کھلے تو ہماری ریڑھ کی ہڈی سلامت رہے. ہم ان 35 ملکوں کی صفوں میں نہیں جانا چاہتے جو بہہ جائیں گے, ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ. کون کر رہا ہے مضبوط؟ کون کرتا ہے مضبوط؟ آپ بتائیں گے نا. میرے کا ہی کرتا ہے, اور کون کرتا ہے؟ اسی کا ڈالر ہے, میرا تو نہیں ہے. ہمیں برباد کر رہا ہے, ہمیں جو ہے وہ مضبوط کر رہا ہے, ہم کہاں پھنس گئے؟ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مضبوط ہو رہے ہیں پوری دنیا کے مقابلے میں. تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پوری دنیا ڈیویلپ ہو جائیں گے. ہاں, کتنے اور مضبوط ہوں گے؟ 154 پہ تو ان کے اچھے بھی لائیں گے, نہیں تو ہماری جنگ جاری رہے گی. ہم ان کے پول پٹے کھولتے رہیں گے, ان کا ایسے تیسی کرتے رہیں گے. 154 پہ ان کے اچھے بھی لے کے آئیں گے. نہیں, ابھی جس اسپائک کی بات کی جا رہی ہے کہ کرونا کا اسپائک جو ہے وہ اب ماہ رمضان میں آپ بے فکر ہو جائیں. میں کہہ رہا ہوں یہ ڈالر 154 پہ لا, آپ 3 مہینے لاک ڈاؤن کرو یار, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم دنیا کو کہتے ہیں ہم کریں گے لاک ڈاؤن. آؤ 154 پہ لاؤ, جہاں ہم تھے وہاں لے کے آؤ, یہ ہمارا حق ہے. تم ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہماری کرنسی کو ڈیویلیو نہیں کر سکتے. تمہاری بھی بند, ہمارے بھی بند, تمہاری بھی ہر چیز بند, ہماری بھی ہر چیز بند. تو یہ ڈیویلیو دنیا میں کیوں ہو رہا ہے؟ ہر کرنسی کیوں ہو رہی ہے؟ بس تم نے ہمارا روپیہ چھوڑا. وہ چیز کی توقع کرتے ہیں جو 70-72 سالوں میں آپ نے نہیں دیکھی ہے. امریکہ سے بات ہو رہی ہے. بھائی امریکہ پاکستان میں ہی پھنسا ہوا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. افغانستان سے نکلنا ہے اس نے, پاکستان اس کی لائف لائن ہے. پاکستان کو تھریٹ نہیں ہے. پاکستان کو تھریٹ صرف معیشت کا تھا یا لا اینڈ آرڈر کا تھا, دونوں پہ نظر ہے. آپ بے فکر ہو جائیں, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اگر انہوں نے 154 پہ نہیں لائے تو پھر جنگ جاری رہے گی. ورنہ اگر 154 پہ لے آئے, ہمیں کیا ضرورت ہے ٹی وی پہ بیٹھنے کی؟ ہم گھر جا کے بیٹھیں گے, اپنے دوبارہ اپنا کام دھندہ کریں گے, بزنس کریں گے, نو ایشو. مطلب 154 پہ آ جائے لانا ہے, ہر صورت لانا ہے. یہ میرے ملک کی بقا کا مسئلہ ہے, ہر صورت لانا ہے, چاہے جیسے بھی لے کے آئیں. کیا کرے گا یار, زیادہ مار دے گا نا تو وہ بہت زندگی جی لی, بھلے مار دے, ہم تو لڑیں گے بھائی, ہم تو نہیں چھوڑیں گے. اپنے ملک میں 154 پہ لاک ہوا,
لاک ڈاؤن ہوا, معیشت 154 پہ تھا تو کون سی پاکستان کی معیشت جو ہے وہ گرو کر رہی تھی؟ یار آنے والے دنوں میں آنے والے امپیکٹ کو کیلکولیٹ کریں کہ جب یہاں پہ ڈالر کی بائنگ ہوگی, اس وقت ڈالر ہی سب سے بڑا سرمایہ بنا ہوا ہے, ہر کوئی اسی کے اندر بائنگ کر رہا ہے. پاکستان میں اس کو اگر سیفٹی سچویشن میں سوچتے ہوئے 154 پہ ہی لاک کر گئے اور آپ لاک ڈاؤن پہ چلے گئے, تو آگے پھر حکمرانوں کا مسئلہ ہے اس کو 154 سے 150 پہ کیسے لائیں. وہ فگر میں نے آپ کو تیل کا دیا ہے, اس پہ بات کر لیں گے, نو ایشو. نہیں, تیل بھی ڈالر کے ساتھ انٹر لنک ہے. بالکل ہے, انٹر لنک ہے تو تیل نیچے گر رہا ہے تو ڈالر بھی گر جائے اگر انٹر لنک ہے. بھائی ڈالر کسی کے ساتھ انٹر لنک نہیں ہے, ڈالر ایک ردی ہے. یہ کہ کرونا کی وجہ سے یہ تمام تر جو ہے وہ اس قسم کی تبدیلیاں یہ کہنے والی باتیں, اس کے ساتھ انٹر لنک ہے, سونے کے ساتھ انٹر لنک ہے, تیل کے ساتھ انٹر لنک ہے. بھائی انٹر لنک تیل کے ساتھ تو دیکھیں نا کسی نہ کسی سطح پہ ہے نا کہ دنیا بھر میں ڈالر کسی کے ساتھ انٹر لنک ہے. ڈالر ہے, ہر چیز اس سے انٹر لنک ہے, ڈالر ہی سب کچھ ہے. اس وقت دنیا کی تمام بائنگ جو ہے تو ڈالر تو مضبوط ہو رہا ہے نا. نیویارک مرکنٹائل ایکسچینج کے اندر آپ چلے جائیں اور صرف وہاں پہ پرچیزنگ دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معیشت تو آپ کی بند ہے, ان کی تو سب کھلی ہوئی ہے, ہر چیز کھلی ہوئی ہے. کوکونٹ آئل بھی وہاں پہ لگا ہوا ہے, وہاں پہ پام آئل بھی لگا ہوا ہے, وہاں پہ رائس بھی لگا ہوا ہے, وہاں پہ گولڈ بھی لگا ہوا ہے, سلور بھی لگا ہوا ہے, کاپر بھی لگا ہوا ہے, وہاں پہ یہ تیل بھی لگا ہوا ہے. وہ تو تجارت تو چل رہی ہے, تجارت تو نہیں رکی. لیکن دنیا میں سب سے مؤثر لاک ڈاؤن جو ہے وہ بھی امریکہ میں. تو میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو, مؤثر لاک ڈاؤن آپ لوگوں کے لیے, وہ آن لائن چل رہے ہیں, دنیا آن لائن بزنس پہ چلی گئی. آپ رہیں مارکیٹوں میں گھومتے رہیں, نو ایشو. آپ تجارت کرنا چاہیں اور آپ اگر وہاں نیو یارک مرکنٹائل ایکسچینج سے تھرو ہو کے اپنا اکاؤنٹ کھول کے آپریٹ کر کے تجارت کرنا چاہیں تو وہ آپ کو بھی ویلکم کریں گے. اتار چڑھاؤ میں گراوٹ بتا دیتا ہوں آپ کو, آگے آ جائیں. میں آپ دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس دن آپ کے ساتھ پروگرام کیا, 20 تاریخ تھی, اس دن تیل متواتر نیچے جا رہا تھا, ہم لائیو تھے. بالکل ایسے ہی تھا. میں جب 5:50 پہ تیل پہنچا 10:35 پہ, میں نے آپ سے وہیں پہ دعویٰ کیا اب امریکہ اس کو بائی کرے گا. میری توقع تھی کہ یہ کسی صورت بھی 3 سے نیچے نہیں جائے گا, لیکن حیرت انگیز طور پہ یہ 1.04 تک پہنچ گیا جب ہم پروگرام ختم کر رہے تھے. ایسے ہی ہے, 1.04 پہ میں نے آپ کو بولا یہ امریکہ نے بائی کر لیا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیل تو ہے ہی آن لائن بائنگ نا, یہ تو آپ کو آن لائن ہی کرنا پڑے گا. چاہے آپ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ہے آپ کے پاس, وہ انٹر لنک ہے اس کے ساتھ, شکاگو مرکنٹائل ایکسچینج کے ساتھ, نیو یارک مرکنٹائل ایکسچینج کے ساتھ, تو بائی تو آپ بھی کر سکتے تھے اگر آپ کا اکاؤنٹ ہو. آپ لوگوں نے نہیں کیا. 1.04 سینٹ کے اوپر ہم نے پروگرام بند کر دیا. میرے پاس جو اب جو کیلکولیشن مختصر سے وقتی ڈکلائن تھا, کرونا کی وجہ سے کنزمپشن کہہ رہے ہیں کم ہو گئی ہے, تو یہ ڈکلائن مسلسل آ رہا ہے. پھر وہ اوپیک کے درمیان اور اس کے ساتھ جو درمیان جو تنازع چل رہا ہے آرمکو کے کام کی چیز کو, 10:45 پر 25 لاکھ لاٹ بائی کی گئی 18 سینٹ کے اوپر. ایک لاٹ کے اندر 1000 بیرل ہوتا ہے. میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں. لاٹ بائی کی جاتی ہے, جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا 10 سال کا تیل بائی کرو تو اس کو آپ کو کیلکولیشن کرنی پڑے گی کہ آپ کی کنزپشن کتنی ہے. آپ کی ہے 4.5 لاکھ بیرل اے ڈے. 4.5 لاکھ بیرل پہ بنتے ہیں یہ 450 لاٹ, کیونکہ 1000 بیرل ایک لاٹ میں ہوتا ہے. تو ایئر کا یہ بنے گا 1,64,250, یعنی 164 ملین آپ نے اس کو ایئر میں اٹھایا. اور 10 سال کا یہ بنتا آپ کا 16,42,500 لاٹ, جو کہ 1642.5 ملین بیرل ہوتا 10 سال کا, اور کاسٹ تھی 1.04. تو آپ کی پوری جو 10 سال کی خرید آتی وہ آتی 1 ارب اور 64 کروڑ US ڈالر. یہ جو کھیل ہے نا, اس نے جانا ہے 0.01 سینٹ تک, کیونکہ ڈالر میں بائیں گے نا. 1 سینٹ تک جیسے ہی یہ پہنچے گا تو اس کے بعد یہ آٹو لاک ہو جائے گا. پوری دنیا کا سستا ترین تیل اٹھا کے اس نے پوری دنیا کو بند کر دیا, اور ابھی 6 گھنٹے پہ اس نے مزید بند کر رکھا ہے. 19 پہ جا رہا ہے, 17 پہ آ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں تیل کے کنویں لبالب بھرے ہوئے ہیں, اس لیے امریکی تیل کی قیمت گر گئی. پہلے تو میں یہ بتاؤں, امریکی تیل نہیں, اس کا برانڈ کا نام امریکی تیل ہے. امریکہ نے تو آج تک اپنا, امریکہ میں جو موجود کمپنیاں, دیگر کمپنیاں ہیں, وہ تو خود چیخ پڑی ہیں. کیوں چیخ پڑی ہیں, وہی تو بتا رہا ہوں. وہ جاب کے جو ہے وہ لالچ بننے جا رہے ہیں. گزارش سنیں نا, کیوں چیخ پڑی ہیں, اس طرف جانا چاہیے نا ہمیں. پہلی چیز تو یہ کہ یہ امریکن تیل نہیں ہے, یہ برانڈ کا نام امریکن تیل ہے. دنیا میں 2 ہی برانڈ ہیں, ایک UK برانڈ ہے, ایک امریکن برانڈ ہے. امریکن تیل آج تک انہوں نے نہیں نکالا. 36.5 بلین بیرل کے ان کے ذخائر ہیں, اس میں سے 1 بیرل بھی نہیں نکالا انہوں نے آج تک. بٹ اس برانڈ کا نام امریکن تیل ہے, جو پوری دنیا سے حاصل کیا جاتا ہے اور پھر بیچا جاتا ہے وہاں پہ, کیونکہ دنیا بکواتی ہے اس کو وہاں پر. تو آپ کو اگر یہ 1.04 پہ آپ بائی کرتے 1 ارب
65 کروڑ ڈالر پہ جا کے اس کو بائی کرتے تو پھر آپ کے پاس 3 مہینے تھے کہ آپ اس کو فزیکل لیتے, یا اگر یہ 19 ڈالر پہ آتا تو آج پاکستان 19 بلین ڈالر کا مالک ہوتا. بیچ دیں 3 مہینے میں. اگر 3 مہینے میں آپ اس کو فزیکل بائی نہیں کرتے تو رول اوور کریں, آگے چلیں. اب $1 پہ اگر کوئی چیز بائی کی ہوئی ہے, میں کہتا ہوں 100 سال آپ رول اوور پہ لگا دو. جتنا آپ کا میعاد ہے کاغذوں کے اندر محدود رہتا ہے, کیونکہ تیل تو روزانہ کی بنیاد پہ نکل رہا ہے, اس کو ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو کاغذوں میں ذخیرہ ہوتا ہے, بائی کر کے رکھیں گے کہاں, کہیں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ڈیلی نکل رہا ہے نا. آپ بائی کر کے کہاں رکھیں گے تو یہ بتائیں کیا وہ جنہوں نے وہاں رکھا ہوا وہاں ختم ہو گیا, وہاں نہیں نکل رہا روز, وہاں روز نکل رہا ہے. ریزرو بنائے نا, آپ کے پاس کیا تھا. آپ جب بائی کرتے ہیں نا, آپ لاٹ بائی کرتے ہیں, لسن ٹو می, 10 سال نہیں بائی کرتے, آپ لاٹ بائی کرتے ہیں. ایک لاٹ کے اندر 1000 بیرل ہوتا ہے. جب آپ اس کو بائی کر لیتے ہیں تو وہ اسی ٹریڈ پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. جب $19 پہ آتا ہے وہ آپ کو 2 مہینے بعد نوٹس بھیجتے ہیں, جی آپ اس کو کیش کرتے ہیں پروفٹ کے ساتھ یا آپ اس کو فزیکل لیتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں میں رول اوور کروں گا, میں آگے رول اوور. $1 میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ 100 سال رول اوور پہ لگا دیں, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ آپ کا ہو جاتا اسٹریٹجک ذخائر. آپ جب چاہتے ان سے کہتے کہ ہمیں 1000 لاٹ بھیج دو, وہ آپ کو شپمنٹ کرتے, آپ یہاں پہ فریٹ دیتے اور اپنے ملک میں تیل لیتے. آپ روز کی بنیاد پہ آپ بک کرتے اس کو جتنا, اور باقی جو بیلنس تیل تھا اس کو رول اوور پہ لگا دیتے آپ. اس میں کیا مسئلہ تھا؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزید جو ہے وہ دوبارہ اسی سطح پر آئے گا, بلکہ $0.01 اب نہیں آئے گا. وہ میں آگے بتاؤں گا کہ یہ کھیل کیا ہوا ہے. یہ اب نہیں آئے گا, کیونکہ میں نے اسی وقت آپ کے ساتھ دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ نے بائی کر لیا. دنیا میں کوئی شخص ایٹ دا ٹائم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا علاوہ اس کے کہ جس کی ان پہ پوری نظر ہو کہ ان کی کیا پلاننگ ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے. کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ امریکہ نے 42 سال بعد جو تیل ختم ہونا ہے اس نے اپنے ذخیرے کرنے کا پلان بنایا تاکہ اگلے 100 سال اس کے پاس تیل موجود ہو؟ بتایا تھا آپ کو اسی دن پروگرام میں. اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت کرونا وائرس کے بعد جو دنیا بھر میں جو تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہوئی, بالخصوص اس میں ڈالر کی پرائز کا مسلسل بڑھنا, اور پاکستان میں جو ہے یہ مسلسل بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا گزشتہ ایک ہفتے کے اندر یہ ایک ڈکلائن ہمارے سامنے بڑی تیزی سے آیا, جو یقیناً ماضی میں اس سے پہلے ہم نے ایسا ڈکلائن نہیں دیکھا. اور اس کے ساتھ ساتھ تیل کی قیمتوں کا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کو یقیناً جو ہے وہ بڑی حد تک پریشان اس نے کیا ہوا ہے. فیصل آپ گفتگو کر رہے تھے. میں مبارکباد دوں, ڈالر $1 اور روپیہ $1, ڈالر $1 مزید ڈیویلیو ہو گیا 158.35. نہیں تو وہ فارمولا بھی تو بتائیں نا کس بنیاد پہ جو ہے یہ بتا دیا فارمولا. 2 پروگرام اور کرو 150 پہ گارنٹی کے ساتھ. ایسے پول کھولوں گا کہ ان کے اچھے بھی کریں گے. اور کیا ہے آپ کے پاس, ملک بند پڑا ہے, کیسے آ رہا ہے مضبوط. یار یہ انہوں نے زیادتی کی تھی ہمارے ملک کے ساتھ. باقی ملکوں میں اگر طاقت نہیں ہے بات کرنے کی تو میرے میں تو ہے نا, میں تو کروں گا نا بھائی. باقی ملکوں نے اگر یہ آواز اٹھا دی کہ ہماری بند معیشت کے اندر ہمیں کیوں ڈیویلیو کیا جا رہا ہے, یہ دنیا میں جنگ چھڑ جائے گی. آپ اس کو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر جس کو کنٹرول کر رہا ہے پوری دنیا, جس کو پابند کر رہی ہے, پوری دنیا پابند کر رہی ہے, آپ کو چھوڑے گی. افغانستان میں پھنسے ہوئے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ ان کی شہرک پہ ہم ہی بیٹھے ہوئے اور ہم ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ. اگر انہوں نے پاکستان میں کشت و خون مچایا, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں ان کو افغانستان میں پاکستان کے راستے. یہ تو بتائیں یہ کشت و خون کو جو ہے وہ کتنے عرصے تک جو ہے وہ روکیں گے. ذرا کام کی طرف آ جائیں. اس دن کیا ہوا, میں آپ سے کہا کہ یہ بائی کرے گا. اب یہ میں رات 1 بجے یعنی 21 تاریخ ہو گئی تھی, ہم تو 20 کو پروگرام کر رہے تھے نا, 10 بجے, رات 1 بجے امریکی صدر نے, چھوڑے ان تجزیہ کاروں کو, ان سے تھوڑی پوچھیں گے ان کے پیٹ میں کس چیز کی مروڑ اٹھی ہے. جس نے بائی کیا اس کے بیان کو نوٹ کریں گے, امریکی ریاست کے صدر کے بیان کو نوٹ کریں گے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے, امریکہ نے اپنے امریکہ تیل کی قیمتوں میں تاریخی گراوٹ کا فائدہ اٹھائے گا ڈونلڈ ٹرمپ. رات 1 بجے. بالکل کہا. اب اس کی لینگویج سنیں, اس کی لینگویج اہم ہے جس پہ آپ لوگ توجہ نہیں دے رہے. اگر یہ یہاں لکھ دیتا نا امریکہ تیل کی قیمتوں میں تاریخی گراوٹ کا فائدہ اٹھائے گا, اس کا مطلب تاریخی گراوٹ, تاریخی مندی, یعنی کہ مندی ترین جو سطح پہ آئے گی وہاں سے ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے. فائدہ کیا اٹھایا جا سکتا ہے, بائی کرنا. Am I right? بالکل 0.01 سینٹ کے اوپر انہوں نے کرش کر دیا. کرش کر کے بائی کیا ہے نا, میں بتا رہا ہوں نا, ابھی تک یہ اسی بیان تک یہ سارا سلسلہ میں آگے آنے دو گے تو بتاؤں گا نا. جو دعویٰ کرے گا وہ ثابت بھی تو کرے گا نا. وہ کوئی پاگل تو نہیں ہے یہاں پہ بیٹھ کے دعویٰ کر کے چلا جائے گا. میں کوئی آسمان سے تو نہیں لایا, یہ تو قدرت نے مجھے 3 گھنٹے کے اندر سچا ثابت کر دیا. اگر میرے نام کے آگے سید اور آخر میں آپ بھی نہیں ہوتا تو پاکستان کا پورا میڈیا یہ بریکنگ نیوز میرے نام پہ چلاتا. بات یہ ہے کہ تاریخی گراوٹ کا فائدہ اٹھائیں گے. بات سمجھ میں آئی, تاریخی مندی کا فائدہ اٹھائیں گے. 0.01 پہ بائی کر کے آپ سب کے لیے بند کر دیا اسی وقت.
کیا اب آپ نہیں بائی کر سکتے؟ یہ ہمارا حق تھا کیونکہ مالک ہی وہی ہیں. نمبر 2، امریکہ نے اپنے اسٹریٹجک ذخائر میں، یہ ٹھیک 3 منٹ بعد ہے اس بیان کے، ٹھیک 3 منٹ بعد وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امریکہ نے اپنے اسٹریٹجک ذخائر میں 75 ملین بیرل کا اضافہ کر دیا. 75 ملین بیرل کا اضافہ کر دیا. اگر وہ یہ کہتا کہ امریکہ نے اپنے قدرتی ذخائر میں 75 ملین بیرل کا اضافہ کر دیا تو میری بات سمجھ میں بھی آتی. اسٹریٹجک ذخائر کسے کہتے ہیں؟ قدرتی ذخائر تو ہیں 36.5 بلین، اس میں تو مزید کوئی اضافہ نہیں ہونا، اوپیک کے اجازت نامہ لینا پڑتا اس کو اپنے ذرائع کو شو کرنے کے لیے. اب اس نے کہا کہ اسٹریٹجک ذخائر وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، باقاعدہ کنویں بنائے جاتے ہیں اور اس کے اندر اس نے اضافہ کر دیا، یعنی کہ جب قدرتی تیل ختم ہو جائے گا تو اسٹریٹجک تیل کا وہ استعمال شروع کر دے گا. وہ اپنے منہ سے میری بات کو سچ کر گیا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں 600 بلین بیرل کو ذخیرہ کرنے کا اس نے پلان کیا ہے. پوری دنیا میں، لسن ٹو می، بہت کام کی بات کرو، اگر دنیا چل رہی ہوتی 100 لیٹر پیٹرول ہوتا تو کنزپشن ہے 100 لیٹر ہی خرچ ہو رہا ہے دنیا میں. دنیا میں ذخائر کا اضافہ اس وقت کیا جا سکتا ہے جب دنیا بند ہو جائے اور تیل خالی پڑا ہو. اگر دنیا چل رہی ہے تو تیل دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، آپ ذخائر میں اضافہ نہیں کر سکتے. دنیا کو بند کریں گے آپ، پھر آپ ذخائر میں اضافہ کریں گے. تو اس نے یہ عملاً کام شروع کر دیا. میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ 600 بلین بیرل کو ذخیرہ کرنے جا رہا ہے اگلے 100 سال کے لیے، کہ 40 سال بعد جب آپ گھوڑوں پہ ہوں گے تو وہ جہاز پہ ہوگا. اس کی صنعت چل رہی ہوگی، اس کی ترقی چل رہی ہوگی، اس کا پہیہ چل رہا ہوگا. اب یہ 15 سال سے جو ذخائر میں اضافہ کر رہا تھا وہ کیسے کر رہا تھا؟ وہ شام سے لوٹ رہا تھا، وہ عراق سے لوٹ رہا تھا، وہ یمن سے لوٹ رہا تھا، وہ لیبیا سے لوٹ رہا تھا، کیونکہ اوپیک کے اندر اس کا حساب ہی نہیں ہے. جتنا چاہے لوٹ کے امریکہ میں دھڑا دھڑ ذخیرہ کر رہا ہے. بھائی جو ملک پیداوار کرتے ہیں، امریکہ سمیت اس وقت متعدد جہاں تیل کمپنیز ہیں، وہ تمام ممالک اس وقت جو ہے وہ بلینز آف ڈالر کے نیچے آ جاتے ہیں اگر یہ ریٹ مستحکم نہیں ہوتا. سب کا پیسہ گرا کے، امریکہ سمیت جو تیل کمپنیز. میری بات سنیں، صبح 10 بجے $10 بیرل تھا، ابھی $18 بیرل ہے، 19.5 پہ آ گیا بیرل. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ گراوٹ کری اس لیے ہے کہ بند مارکیٹ کے اندر لوگوں کا پیسہ لگوا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جہاں چاہیں گے یہ توڑ دیں گے. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب دنیا بند ہوگی، لاک ڈاؤن ہوگی، تو تیل بچے گا ذخیرہ کرنے کے لیے. تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، ڈالر میں کمایا، تیل کو ذخیرہ کیا. سراسر اس کرونا کا فائدہ صرف امریکہ کو. یہ میں دکھا رہا ہوں، یہ ہے بینیفیشری. یہ میرا کیس تھا اور اسی کو میں ثابت کر رہا تھا. قدرت نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد مجھے ثابت کر دیا کہ یہ تیل ذخیرہ کر رہے ہیں دنیا کا، لوٹ کے 0.01 سینٹ کے اوپر بائی کر کے آپ کے لیے کرش کر کے آپ کو بتا دیا، غلاموں تمہاری گنجائش نہیں ہے، تیل کا مالک میں ہوں، میں ذخیرہ کروں گا. تیل کی جو سائیکل ہے، تیل کی پروڈکشن روک نہیں سکتے، اس کو دوبارہ ری جنریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو بلین ڈالر دوبارہ خرچ کرنے. اس کو اگر ذخیرہ کرنا ہے، تیل کو مزید ذخیرہ کرنا ہے، 600 ملین یا 600 بلین بیرل پہ لانا ہے، تو اس نے 3 مہینے دنیا بند رکھنی ہے، تبھی تو ذخیرہ کرے گا. ورنہ تیل تو چاہیے پوری دنیا کو. اگر یہ کھلی مارکیٹ میں ذخیرہ کرتا، رشیا بھی کھڑا ہو جاتا، چائنا بھی کھڑا ہو جاتا، یورپ بھی کھڑا ہو جاتا. بھائی ہمارا تیل تم لے جا رہے ہو تو ہم اپنا ملک کہاں سے چلائیں گے؟ تو جب دنیا بند ہوگی ذخیرہ اسی وقت ہوگا. یہ ہے فارمولا. دیٹس آل. اس وقت تو امریکن جو کمپنیز ہیں، میں کہہ رہا ہوں ان کو امریکن بھی، کمپنیز نہیں، آپ بھی، ہم بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں فوریکس کے اندر. کون نہیں ہے؟ ہزاروں پاکستانی کام کرتے ہیں. پوری دنیا اس کے فوریکس کے اندر موجود ہے، کیونکہ بائنگ ہی آن لائن ہے. بائنگ ہی آن لائن ہے. اپنے تیل کو جا کے چیک کرنا ہے، وہاں سے شپمنٹ کرانی ہے آپ نے جا کے. نہیں بھائی، یہ کمپیوٹر کے اوپر گیم ہے سارا. آن لائن بائنگ میں آپ جائیں، آپ رجسٹر کرائیں، اپنا اکاؤنٹ کھولیں، آج ہی آپ لوٹ لینا. آج آبجیکٹیو آپ کے خیال میں یہ پورا ہو گیا، اب کرونا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ابھی تو وہ 600 بلین بیرل تک جائے گا. ایسے کیسے ختم ہو جائے گا؟ ابھی تو یہ سٹارٹنگ ہے. ابھی تو عراق کا لوٹا ہوا تیل دیکھیں، عراق کی عوام چیخ رہی ہے کہ یہ ہمارا تیل لوٹ رہے ہیں. مظاہرے چل رہے ہیں وہاں، تو لوٹ رہا ہے نا، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا. شام کی عوام چیخی کہ ہمارا تیل لوٹ رہا ہے، داعش کو لگا کے، ISIS کو لگا کے، اور صرف تیل کے کنووں پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ تیل کہاں جا رہا ہے؟ اس کی میعاد کیا ہے؟ اس کا اوپیک کے اندر ریکارڈ کیا ہے؟ کوئی ریکارڈ نہیں ہے. یمن کو لوٹ رہا ہے، یمن پہ جنگ کھولی ہوئی ہے، دنیا کرونا میں مر رہی ہے. یمن کے اوپر 150 حملے کر دیے پچھلے 15 دن میں. اس نے تیل لوٹ رہا ہے. لیبیا پہ کرنل قذافی کو مار دیا، قتل کر دیا، تیل لوٹ رہا ہے. بھائی دنیا جب بند ہوگی، تیل کا ذخیرہ صرف اسی وقت کیا جا سکتا ہے. کھلی دنیا میں تیل ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، علاوہ 4 ملکوں کے لوٹ کے مال کا. وہاں سے 1-2 ملین نکلتا ہے، عراق سے 3.5 ملین نکلتا ہے، یمن سے الجوف اور الجزان کے درمیان ہی ہے نا تیل، اور کہاں ہے؟ وہیں پہ جنگ ہے ساری. تو جہاں جہاں یہ تیل لوٹ رہا ہے وہیں جنگ ہے. عراق کوئی جنگ ہوئی؟ تیل پہ ہوئی. بالکل. عراق پہ قبضہ کیا 15 سال 16 سال پہلے، اس وقت سے عراق کی عوام چیخ رہی ہے ہمارا تیل لوٹ رہا ہے. 16 سال تک اس نے کتنا تیل لوٹا ہوگا؟ مارکیٹ میں نہیں بیچتا، اپنے اسٹریٹجک ذخائر کے اندر اضافہ کرتا ہے اگلے 100 سال کی پلاننگ کے لیے. میرے جو پورا آپ کے ساتھ لب و لباب پروگرام تھا، اس کی بیس یہ تھی کرونا کا بینیفیشری کون ہے. اچھا چھوڑ دیں اس بات کو. یہ پانی ہے، کتنے کی ہے یہ بوتل؟
20 रुपए की 35 रुपए की, 35 रुपए का 500 ml, हाफ लीटर। तो लीटर कितने का हो गया? 70 का। 50 में मिलता है, बड़ी बोतल 50 में मिलती है। तो दुनिया में तेल है 11 रुपए लीटर और पीने का पानी है 50 रुपए लीटर। ये हाथ किया आप लोग के साथ, पियो दबा के। 7.5 अरब आबादी इस वक्त सिर्फ यही पानी पी रही है कि कहीं पानी में ही कोरोना ना आ जाए। दबा के कमाइयाँ चल रही हैं भाई। इस पे अगला प्रोग्राम करूंगा। और तीसरा है सैटेलाइट। 7.5 अरब आवाम के पास सिर्फ एक ही काम है, टीवी देखो, कंप्यूटर इस्तेमाल करो और फ़ोन पे बात करो। तो सैटेलाइट में जो अमाउंट जा रहा है वो लेके आऊँगा सामने कि ये वहाँ से कितना कमा रहे हैं। क्योंकि पहले देखें 8 घंटे तो दुनिया सोती। अंदाजा है अगर ये इस वक्त सैटेलाइट काम छोड़ दे, ये इंटरनेट अल्लाह करे छोड़ दे, कोरोना ही खत्म हो जाएगा। ये शैतान की आंख जिस दिन बंद हो गई ना दज्जाल की, सब सही हो जाएगा। अंग्रेजी की आप बात कर रहे हैं, उसको कितनी देर लगेगी? भाईजान आप मुझे एक बात बताओ, ये सारे साथी जो सबको बंद करा के बैठे हुए हैं, ये कोरोना एग्जेम्प्टेड है? नहीं, एसओपीज फॉलो कर रहे हैं पूरा ऑफिस। दिखाओ कौन है? हम सब यहीं पे बैठे हुए ना। ये मास्क के अलावा क्या एसओपी है इसके अंदर? मास्क है एसओपीज, तो बस पूरी दुनिया को काम पे छोड़ दो ना। मास्क लगा के किसने रोका है? बाकी सैनिटाइजर तो बाकी ये बताया गया, और क्या करें? बाकी कारोबार में देखें, दुनिया के साथ चलना है ना। इन हाउस ट्रेडिंग की इजाज़त दे दे पाकिस्तानी गवर्नमेंट, बंद रखे मार्केट, नो इशू है। ट्रांजैक्शन जितनी भी हो वो इन हाउस खोल दे, इजाज़त दे दे, ट्रांजैक्शन की, ट्रेड की इजाज़त दे दे। अगर आपको 154 से वापस 150 पे आना है, जो आएगा हर सूरत लाएंगे इसको। आप इन हाउस ट्रेड की इजाजत दें, बाकी फिर मैं आपको लास्ट मिनट हमारे पास आइंदा आने वाले हालात पे जो है वो क्या कहेंगे? पाकिस्तान बहरहाल कहीं ना कहीं जो है वो अगर ये चीजें बढ़ती हैं, कोरोना बढ़ता है, ये तमाम तर हालात पेचीदा होते हैं, क्या हमारे पास रास्ता होगा इससे निकलने का? बड़ी ताकत नहीं होगी एशिया के अंदर, गारंटी दे रहा हूँ। चाइना, ईरान, पाकिस्तान, टर्की, रशिया, यही ब्लॉक बनेगा। 2011 में बताया था ये बनाएंगे और मैं इसमें पूरी ताकत सर्व करूँगा। मैं अमेरिका के मुफाद के सामने गुज़िश्ता 13 साल से खड़ा हूँ। 3G 4G पे खड़ा रहा, इनजस्टिस पे खड़ा रहा, तालिबान के सामने खड़ा रहा, दाइश के सामने खड़ा रहा, गवादर मेगा ऑयल सिटी पे खड़ा रहा, अमरीकी सिफारत खाने के ऊपर मैं खड़ा रहा जो नाजायज़ इन्होंने बनाया है, इस्लामाबाद में पूरा मोर्चा बनाया है। हर जगह मैं इनके मुफाद के सामने खड़ा रहा। मैंने अपना काम पूरा किया। मेरा काम यही था कि मैं आवाज़ से, अपनी आवाज़ से इसके सामने खड़ा होता। और मेरे रसूल खुदा का कौल है, जालिम और जाबिर हुक्मरान के आगे कलमा हक बुलंद करना सबसे बड़ा जिहाद है। ये घरों में घुसे ना उठाएं आवाज़। मैं अपने मुल्क की तरक्की के अंदर जहाँ मेरे मुल्क का मुफाद कंप्रोमाइज़ होगा मैं टकरा जाऊँगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, फैसल रज़ादी हमारे साथ थे। इनके जो है वो एक मुनफरिद या मुख्तलिफ आप कह लें कि तज्ज़ियात हैं दुनिया भर की। इस वक्त जो भी सियासत है, आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इस समय जो जितनी मुख्तलिफ आरा चल रही हैं उस पर हमने दावत दी थी फैसल रज़ादी को। आपने सुना। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ कल दोबारा हाजिर होंगे। मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।